رمضان المبارک کا پہلا عشرہ کہ جو رحمت و انوار کا عشرہ تھا، ویسے تو مکمل مہینہ رحمت و انوار کی تجلیوں کو لے کر کے آتا ہے، نچھاور کرتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اولہ رحمہ، پہلا عشرہ جو اس کا ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ یہ بخشش کا ہے، گناہوں سے توبہ اور مغفرت کا ہے۔ یہ عشرہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جس مبارک عشرے میں انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر اپنے رب کو راضی کرنے والی زندگی جینے کے لیے سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گزشتہ زندگی کیسی گزاری، گزشتہ زندگی میں کیا 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 نہیں کیا، توبہ کرنے کے بعد وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے جس نے توبہ کر دی ہو تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب یہ ایک گولڈن چانس ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ جنہیں اللہ کی رحمت خود آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے کہ آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آ جاؤ، آؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ۔ رب کی رحمت بڑھ کے مومنوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ ندا دے رہی ہے، آؤ رب کی رضا مانگنے والو، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج اللہ کا فیضان، آج اللہ جل مجدہ تبارک و تعالی کا کرم عام ہے، اس کا فضل عام ہے، عام بخشش کا اعلان ہے۔ چاہے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، زندگی میں چوریاں کی ہو، زندگی میں نماز کی ادائیگی نہ کی ہو، شراب نوشی کی ہو، جو بھی گناہ کیے ہوں، لیکن آج یہ میرے رب کے عام اعلان ہے، یہ میرے رب کا عام فرمان ہے کہ آؤ یا باغی الخیر، آؤ اے بھلائی طلب کرنے والے، تمہیں بھلائیوں میں اور اضافہ کر کے دیا جائے گا، اور اے برائی کرنے والے ٹھہر جاؤ اور اپنی گزشتہ برائیوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ آج اللہ کا فیضان، اللہ کی رضا، اللہ کا کرم اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے عمومیت کا یوں اعلان فرمایا من صام رمضان وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اسلام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور رمضان کی راتوں کو قیام کیا تو اسے فقط غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس نے جو اپنی زندگی میں گناہ کیے اللہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت تمام رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تمام غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اب انسان کو مجبور کرنے کے لیے کوئی شیطان نہیں ہے کہ تو یہ گناہ کر، اور نفس کو روزے کے ذریعے مار دیتا ہے کہ نفس تمہیں برائیوں پہ ابھارنے کے لیے نہیں طاقت بر رہا کہ تمہیں برائیوں کی طرف رغبت کرے۔ اب یہ ایک پریکٹیکلی ٹریننگ ہو گئی کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں کیسے کیسے اس کی عبادت کرنا ہے، سجدہ شکر بجا لانا ہے، اور اپنے گناہوں سے کیسے باز رہنا ہے۔ یہ اعجاز ماہ رمضان المبارک کا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ جو مبارک عشرہ ہے یہ گناہوں سے توبہ کا ہے، یہ مغفرت کا ہے۔ ویسے تو ہر رات اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو اپنے غضب سے نجات دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهُ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ان رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت بے شمار جہنمیوں کو جنت کا پروانہ، بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اعجاز ہے اس مبارک مہینے کا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی ان ضیاء پاشیوں کو بڑھ کے لوٹیں، اور رب کو راضی کرنے کے لیے یہ جو ہمیں ایک آفر مل رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ لوگ ساری زندگی سجدے میں ناک رگڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، لیکن ان کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کرم ہے میرے رب کا کہ اس مبارک مہینے میں رب کی رحمت خود اعلان کر رہی ہے آؤ گناہوں سے توبہ طلب کرنے والوں، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آؤ رزق میں وسعت طلب کرنے والوں، تمہیں رزق میں وسعت عطا فرما دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، لہذا اس مقدس مہینے کے تقدس کو پامال نہ کرتے ہوئے ہمیں اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر رب کی رضا، رب کی خوشی کے لیے جو عمل مناسب ہو وہی کرنا ہوگا۔ لہذا
جیسا کہ پہلا عشرہ گزرا، اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لیلۃ القدر اخیر عشرے میں ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا شروع فرما دیا. اس مقدس مہینے کے بے شمار فضائل، بے شمار مناقب ہیں جو سکت بیان سے باہر اور ہماری استطاعت سے باہر ہیں. ہم کم علم اتنا نہیں علم رکھتے کہ اس کے مکمل تقدس، اس کے مکمل احترام کو بیان کر سکیں. اسلاف سے جو سیکھا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. لہذا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقدس مہینے کی خیر کو ہمیں بڑھ کے حاصل کرنا چاہیے. اس میں کثرت سے تلاوت قرآن ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے تلاوت کلام اللہ کرنی چاہیے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنے چاہیے. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو سارا سال اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتا تھا، سارے سال نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، تاریک الصلاۃ تھا، لیکن دیکھا یہ جاتا کہ جب رمضان المبارک آتا تو اپنے بدن پر پاکیزہ لباس پہنتا، خوشبوئیں ملتا اور مساجد میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجود کیا کرتا تھا، سجدے اور رکوع ادا کیا کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا جب اس کا انتقال ہو گیا اور کسی کے خواب میں ظاہر ہوا تو سوال ہوا ما فعل بک، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے رب نے درگزری کا معاملہ فرمایا، مجھے میرے رب نے بخش دیا. کہ کیوں؟ کہ میرے رب نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک باز لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تو میں اس مقدس مہینے کے تقدس کی خاطر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا تھا اور اپنی خواہشات کو ایک طاق میں رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے پاکیزہ لباس پہنتا اور اس کے تقدس میں روزے رکھتا، اس کے تقدس میں مسجد میں جا کر نوافل اور فرائض کی ادائیگی کرتا اور پچھلے سال گزشتہ کے جو فرائض ہوتے ان کی قضا کرتا. تو میرے رب نے میرے اس عمل کی وجہ سے اس ماہ مبارک کے تقدس کی بنیاد پر، اس کے احترام کو بجا لانے کی بنیاد پر اللہ جل مجدہ تبارک و تعالی نے مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ کریم جل مجدہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ امت محمدیہ کو اس ماہ رمضان کے احترام اور اس کی برکتوں کو سمجھنے اور انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مبارک مہینے کے تقدس اور احترام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.